السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ سورۃ الرحمن کی ان آیات شریفہ میں بلکہ پورے سورہ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے انعامات کا بیان فرمایا ہے۔ مختلف قسم کے انعامات جو بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کیا اور ان نعمتوں کو بیان کر کے انسانوں کو اپنی طرف متنبہ کیا ہے۔ کل کی مجلس میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ نعمتوں کا بیان آپ کے سامنے آیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا، اس کو گویائی کی طاقت عطا کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں، پھر فرمایا کہ تنے دار درخت اور بغیر تنے دار درخت دونوں اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ والسماء رفعها، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور ووضع المیزان اور ترازو رکھ دیا، الا تطغوا فی المیزان، اور اس وجہ سے رکھا کہ تم ترازو میں تو ناپ تول میں تم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، اور پھر بطور تنبیہ کے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں برابری اور انصاف کا معاملہ کرو، اور وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں تم گھاٹا مت کرو۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے مقابل میں زمین کا ذکر کیا، ہر جگہ والسماوات والارض، آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آگے والارض کا زمین کا ذکر کیا، البتہ درمیان میں ایک اور چیز کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء رفعها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔ بعض مرتبہ جو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس کو بہت شدت کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آسمان کا ذکر، آسمان کا تقابل زمین ہے، اور آگے زمین کا ذکر کیا والارض وضعها للانام، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ رکھی کہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی ووضع المیزان۔ یہ آسمان کے بلند کرنے سے ترازو کا کیا مطلب ہے، ترازو کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حضرات علماء نے یہ بات یہ فرمائی ہے کہ میزان سے مراد یا تو واقعتاً میزان ہے، ترازو ہے، اور اس کا خصوصیت کے ذات ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا، آسمان کو بلند کیا، اور جیسے آسمان اپنے اعتبار سے بلند ہے، اپنے فطرت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اور اس کے اندر بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے ایک جگہ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا.
بندہ کوئی ایک چھت قائم کرتا ہے، کوئی ایک سلیب ڈالتا ہے، تو اس کے واسطے آسرے کے واسطے، سہارے کے واسطے پلرز قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا اور ان آسمانوں میں کوئی ستون پیدا نہیں فرمائے، بغیر ستون کے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو آسمان کی اپنی ایک شان ہے، پھر رفعت ہے، بلندی ہے، دکھنے کے اعتبار سے بھی آسمان بلند ہے۔ اور اس کے ساتھ ترازو کا ذکر اس وجہ سے فرمایا، جیسے علماء نے فرمایا کہ یا تو حقیقی میزان مراد ہے، یا ترازو کو لفظ کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے عدل مراد لیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر تم عدل و انصاف قائم کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنے کو بہت سخت گناہ سے تعبیر فرمایا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر قرآن مجید نے کیا، تو وہاں بھی خاص طور پر اس قوم میں عذاب آنے کی جو بنیادی طور پر بات بتلائی گئی وہ ناپ تول میں کمی کرنے کی بات تھی۔ اور حضرت شعیب نے اپنی قوم کو نصیحت کی، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ناپ تول کے معاملے میں تم برابری کرو، انصاف کا معاملہ کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں تم گھاٹا کر کے مت دو۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی رفعت اور بلندی کے ذکر کے ساتھ ترازو کا ذکر یا عدل و انصاف کا ذکر قائم کر کے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو دنیا کے اندر رکھ دیا، اور اس ترازو کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ترازو میں، ناپ تول میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ علماء نے فرمایا کہ میزان یا تو دونوں پلڑے، یعنی جو حقیقتاً ترازو جو تولنے والا ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، یا ناپنے کی کوئی چیز ہے وہ مراد ہے۔ جیسے لیکویڈ عام طور پر تیل وغیرہ ایک ناپ سے ڈالا جاتا ہے، دودھ ایک ناپ سے ڈالا جاتا ہے، اس کو وزن نہیں کیا جاتا۔ اور ناپنے والے، تولنے والی چیز جیسے اجناس ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ ناپ تول میں برابری کرو، ناپ تول میں گھاٹا مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پھر مزید تاکید کے واسطے فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، کسی کا نقصان کرتے ہوئے، کسی کا گھاٹا کرتے ہوئے اپنا ترازو کو نقصان نہ کرو، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک چیز کو تولو، اور اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں تم لوگوں کا گھاٹا نہ کرو۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی چیز تول کر لیتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، تو پوری احتیاط کے ساتھ خریدتا ہے کہ کہیں میرا گھاٹا نہ ہو جائے، اور دوسرے کو جب کوئی انسان دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اس میں تھوڑی سی کمی کر لیتا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ قرآن مجید نے بہت عدل و انصاف کا خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا۔ حضرات علماء نے اس آیت شریفہ کے ذیل میں اور ایسے ہی آگے سورۃ المطففین کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کو۔ اور حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کے ذمے ہیں، اس ذمہ داری میں انسان اگر کوتاہی کرتا ہے تو وہ تطفیف کے اندر داخل ہے۔ جیسے کسی آدمی کی ملازمت ہے، اور ملازمت 8 گھنٹے کی ملازمت ہے، 8 گھنٹے اس کا جاب ہے، اب وہ اس 8 گھنٹوں میں سے 7.5 گھنٹے کام کرتا ہے، آدھا گھنٹہ چھپا لیتا ہے، یا 5 گھنٹے کرتا ہے اور 3 گھنٹے کسی طرح اپنے آپ کے ڈنڈی مار لیتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ یعنی اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر حسن خوبی کے ساتھ ادا نہ کرنا، یہ تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے واسطے، تطفیف کرنے والوں کے واسطے بڑا ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی بات آتی ہے تو وہ اس میں گھاٹا کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک بڑے دن کے میں، یعنی قیامت کے دن وہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟
اس لیے خاص طور پر یہاں میزان کا ذکر کر کے، عدل و انصاف کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر بدلہ عدل کا، بندہ عدل کا، مساوات کا، برابری کا، انصاف کا اور ناپ تول میں نقصان نہ کر کے برابری کرنے کا اللہ رب العزت نے بندے کو حکم دیا ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، معاملات زندگی کا معاملہ ہو، عدل اور برابری انسان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر ناپ تول والی چیزوں کے اندر اور کاروباری معاملات کے اندر انسان اپنے فائدے کے واسطے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ کرے، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ زمین کو ہم نے انام یعنی مخلوق کے واسطے بچھایا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو مخلوق کے واسطے بنایا ہے، اور خاص طور پر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس زمین کے اندر میوے بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، اور ایسے پھل بھی ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، اور والحب، اور دانے بھی ہیں جس میں بھوسا ہوتا ہے، اور ریحان اور خوشبودار چیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا، زمین کو ہم نے مخلوق کے واسطے، انام کا جو لفظ استعمال کیا گیا، حضرات علماء نے فرمایا کہ عام طور پر انام کا جو لفظ ہے وہ انسان اور جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کو ہم نے مخلوق کے لیے بنایا، اور اتنا ہی نہیں کہ زمین پیدا کر دیا بلکہ اس زمین سے بندوں کے فائدے کی چیز ہم نے نکالی ہے، جیسے فرمایا فیہا فاکہہ۔ علماء نے فرمایا کہ فاکہہ ہر وہ چیز جو بطور لذت کے استعمال کی جائے یا بطور غذا کے استعمال کی جائے، ہر ایک چیز پر فاکہہ کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ کہ فاکہہ کا لفظ عام طور پر فروٹ کے واسطے اور پھل کے واسطے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاکہہ ہر وہ چیز جو بطور لذت کے استعمال کی جائے، اللہ رب العزت نے اس کو استعمال فرمایا، جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً تفکہاً مزے کے واسطے جو چیز کھائی جاتی ہے اس پر فاکہہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور فرمایا کہ کھجور کے درخت بھی، اور اکمام عام طور پہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، یعنی ایک پھل ہو اور اس کے اوپر جھلی ہو، جب کھجور تھوڑا سا سوکھ جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس پر ایک پرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، عربوں کے مزاج کے اعتبار سے فروٹ کا اور کھجور کا اور دانوں کا ذکر اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ یہی چیز ان کے زیادہ تر استعمال میں آنے والی تھی، بقیہ ساری انسانیت کے واسطے والحب ذو العصف والریحان، دانے بھی جو بھوسے والے ہیں جیسے گیہوں ہیں، چاول ہے، اناج ہے، دالیں ہیں، یہ ایک بھوسے میں پیدا ہوتی ہیں، اس کو جب اس کی کاشت کاٹ لی جاتی ہے پھر اس کو مشین میں ڈال کر اس کا بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، دانہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ ریحان خوشبودار چیزیں ہیں، دنیا کے اندر بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار میں خوشبو کی چیزوں کو بھی رکھا ہے۔ یہ سب نعمتوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت والجلال نے اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلہ یہ اصل میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم دونوں یعنی انسان اور جنات چونکہ زیادہ تر مخاطب ہیں، فرمایا کہ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ایسی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خاص طور پر پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ایک دو نہیں دسیوں نعمتیں، جیسے اسی اب تک کی آیات کے اندر زمین کے خلقت کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، اور زمین کے اندر سے پیداواروں کا پیدا ہونے والی چیزوں کا بطور غذا کے استعمال ہونے والی چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہو اور اپنے روزمرہ زندگیوں میں آپ اس کو استعمال کرتے ہو، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو مخاطب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیا مطلب ہے، کیا فائدہ ہے نعمتوں کو استعمال کر کے، نعمتوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا؟ دراصل یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے اور حق تلفی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کیا۔
آگے مزید اور بھی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا آگے ذکر فرمایا، یعنی انسان کے پر اپنی انعامات کس انداز سے ہوئی ہیں، خاص طور پر خلقت کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کن کن چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کو آگے بیان فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔